بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، مسلم خاتون ڈاکٹر کا نقاب چھیننے والے، زبردستی نقاب چھیننے والے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ درج کروانے والی یہ بھی ایک عورت ہے جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، ورنہ نتیش کمار کے خلاف کسی انسانی حقوق کی علمبردار کسی جماعت نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ چند ایک نے کوشش کی ہے اور نہ ہی کسی مسلمان حکمران نے کوئی آواز اٹھائی، خاص کر پاکستان کے اندر۔ ہندوستان میں تو چلو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ڈر رہے تھے ان سے، لیکن پاکستان والوں کو کیا ڈر تھا؟ یہ پاکستانی بھی وہ کفار سے ڈرنے لگ گئے ہیں۔ کسی پاکستانی حکمران میں سے، کسی لیڈر میں سے کسی نے اس مسلمان لڑکی کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھائی اور نہ ہی کوئی اپنا بیان دیا ہے۔ تو ہندوستان کے اندر ایک خاتون ہے، اس نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ بی جے پی کے اتحادی اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق لکھنؤ میں سماجوادی پارٹی کی رہنما سمیہ رانا نے نتیش کمار کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی ایک عالمی تنظیم ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، انڈیا کا کہنا ہے کہ کسی عوامی عہدیدار کی جانب سے کسی خاتون کا حجاب یا نقاب زبردستی اتارنا، ہٹانا عورت کی عزت، شناخت اور ذاتی آزادی کی اوپر سنگین یہ حملہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ایسے اقدامات نہ صرف خواتین کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں بلکہ معاشرے میں خوف اور عدم تحفظ کے ماحول کو بھی فروغ دینے کے مترادف ہیں۔ واضح رہے کہ کچھ دن پہلے ایک ہندوستان کے وزیر اعلیٰ، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک مسلمان خاتون لڑکی کا حجاب اپنے ہاتھ سے زبردستی ہٹایا تھا، اور پھر اس کی کابینہ کے اندر اس کے ایک وزیر ہیں جو اس سے بھی غلیظ الفاظ اس نے بولے اور غلیظ حرکت اس نے کی، اور اس نے اس سے جب پوچھا گیا کہ نتیش کمار نے یہ حرکت کی ہے تو کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس نے اس سے بھی غلیظ الفاظ کے اس نے کہا یہ تو ہم نے صرف نقاب اتارا ہے، اگر انگلی کہیں اور چلی جاتی تو پھر کیا ہوتا۔ یعنی یہ اس کا جو بیان ہے یہ ایسا غلیظ بیان ہے کہ کسی ماں بہن رکھنے والا بندہ وہ ایسا بیان نہیں دے سکتا جس کے گھر میں اپنی عزت ہو۔ یہ ایسے بے حیا قسم کے لوگ ہیں، ایسے لگ رہا کہ ان کے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹی کوئی نہیں ہے، اپنی کوئی عزت نہیں ہے۔ جن کے گھر میں عزتیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی عزتوں کا بھی حیا کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔